السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پیارا دین اسلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارا دین اسلام چینل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، صحابیات، ان کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کریں گے اپنے ان سرداروں کی، اپنے ان مشہور مسلمان جنگجوؤں کی جنہوں نے اسلام کی خاطر، اسلام کو پھیلانے کی خاطر بہت ساری قربانیاں دیں۔ آج کا موضوع سخن مشہور غازی ارطغرل غازی کے والد سلیمان شاہ ہیں۔ یہ قصہ، یہ کہانی سرداروں کے سردار سلیمان شاہ کی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پیارا دین اسلام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ایسے واقعات، ایسے قصے جن سے آپ ناواقف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ سلیمان شاہ ترکوں کی تاریخ کا ایک ایسا گوہر نایاب ہے جس نے اپنے آباء و اجداد کا مان رکھا۔ اوس خان سے لے کر آج تک سلیمان شاہ جیسے فاتح کوئی نہ ہوتے۔ سلیمان شاہ جیسے فاتح کی نہ کوئی جگہ لے سکا ہے، نہ لے سکے گا، جس نے اپنی ذمہ داری کو پوری ایمانداری کے ساتھ آئندہ آنے والی نسلوں کو سونپا، اپنی جان سے بڑھ کر اپنے قبیلے کی حفاظت کی، کبھی اللہ کے عدل و انصاف سے پیچھے نہ ہٹے، ہمیشہ اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم کیا، نہ کبھی دشمن کو بھاگنے دیا، نہ دشمن میں تجاوز کیا۔ اس مرد مجاہد کے سامنے ظالم کا ظلم ہار گیا۔ اس نے کائی قبیلے کا مان اور اعتبار اپنے بیٹوں کے ذریعے قائم رکھا۔ اپنے بیٹوں کی تربیت بھی سلیمان شاہ نے ایسے ہی اسلام کے مطابق کی۔ سلیمان شاہ کے قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ تقریباً 2000 نوجوانوں پر مشتمل تھا۔ ترک قبیلوں میں سب سے بڑا قبیلہ تھا۔ آپ کی پیدائش سن 1178 میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام قلتمش تھا۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے جن میں غازی ارطغرل کا نام تاریخ میں ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ آپ کا مقبرہ قلعہ جعفر کے اندر یا اس کے قریب ہے۔ صلح انقرہ سن 1921 عیسوی کے آرٹیکل 9 کے تحت ترکی اور فرانس کے درمیان طے پایا تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ مقبرہ ترکی کے پاس رہے گا۔ ترک قبائل جب جنوب کی طرف آ گئے، ان میں سے بعض ایران اور شام پہنچے، وہاں اقتدار حاصل کیا، جو بعد میں ترکمانی کہلائے۔ اپنے ترک قبائل میں اپنا وطن چھوڑ کر آنے والے قبائل میں مارے پھرنے والے عثمانی ترکوں کے آباء و اجداد کا قبیلہ بھی تھا، یعنی کائی قبیلہ، جو اوس قبیلے کا ایک غنز تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ خراساں کے شہر مہان میں آباد ہوا، لیکن منگولوں کے حملے کے باعث وہاں سے نکل کر مغرب کی جانب حرکت کی۔ سلیمان شاہ 13ویں صدی عیسوی میں ہجرت کر کے ایران آئے اور وہاں سے اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے اناطولیہ کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی۔ سلیمان شاہ خود اور ان کے قبیلے والے اعلیٰ اوصاف سے مشہور تھے۔ یہاں بھی منگولوں سے خطرہ تھا تو یہ علاقہ بھی چھوڑ دیا۔ جس زمانے میں سلیمان شاہ اناطولیہ کے شہر اخلاق میں رہے، انہوں نے وہاں چند نمایاں کام کیے۔ پہلا، شمال کے مسیح دہشت پسند گروہ جو اخلاق کے شہر میں آ کر لوٹ مار کرتے تھے، سلیمان شاہ اور ان کے ساتھیوں نے ان کا قلعہ کمان کیا۔ دوسرا، ان کا عظیم کام اخلاق میں امن و امان قائم کرنا تھا۔ تیسرا، شمال کے بازنطینی سلطنت سے ٹکر لی اور اس کو پسماں کیا۔ اخلاق کے بعد سلیمان شاہ اور ان کے ساتھیوں نے حلب کی جانب ہجرت کی۔ ان کی موت کسی جنگ میں نہیں ہوئی
مورخین کا کہنا ہے کہ وہ ایک دن دریا عبور کر رہے تھے، وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دریا عبور کر رہے تھے کہ اچانک دریا عبور کرتے ہوئے ان کی موت واقع ہو گئی۔ وہ اعلیٰ ہمت والے تھے۔ ان کی کمر پر ایک اس طرح کا دانہ تھا جو انہوں نے بیماری کے باعث اپنے بچوں سے چھپا رکھا تھا۔ اس دور کے مورخین کا کہنا ہے، اس دور کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے مورخین کا کہنا ہے کہ یا تو انہیں دل کے دورے کے باعث شاہ سلیمان اس دنیا سے رخصت فرمائے، یا دریا عبور کرتے ہوئے ان کی کمر کی جو درد تھی، ان کی کمر پہ جو دانہ تھا، اس کی وجہ سے وہ فوت ہوئے۔ اس وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی اور وہ اس جہان فانی سے رخصت کر گئے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ اللہ پاک جس طرح وہ اسلام کے راستے پر چلتے تھے، اللہ پاک ہمیں بھی اسی طرح اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔